ابو اسحاق بیت لیے بغیر جاؤ گے ابو اسحاق؟ ممنون ہوں ابو اسحاق، ممنون ہوں۔ اچھے موقع پر میری مدد کی، عاقبت بگڑ رہی تھی میری۔ خوش آمدید کیان، کیا خبر ہے؟ مرجانہ کا بیٹا اچانک آیا ہے، وہ بھی بغیر لشکر، بغیر ہتھیار اور بغیر تیاری کے۔ ایسا لباس پہن کر آیا کہ سب سوچنے لگے کہ حسین ابن علی آئے ہیں۔ اس کے بعد ممبر پہ جا کے رجس خوانی شروع کر دی اور تمام بیعت شکنوں کے خلاف سخت سزائیں دینے کا عہد کیا ہے۔ اس کا پہلا شکار میثم تمار تھا۔ جب میثم کو دار پہ چڑھایا تو سارے کوفہ والے صرف کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ابن زیاد کوفے والوں کی جہالت سے آشنا ہے۔ وہ بغیر لشکر کے اس لیے آیا ہے تاکہ کوفے والوں سے ہی کام لے سکے۔ اپنے خوش فہم اور سادہ لوح دوستوں سے کہہ دو کہ خدا کے لیے کوفے والوں کی باتوں پر عمل نہ کریں۔ میثم تمار کی اسیری اس بات کی دلیل ہے کہ کوفہ والے وہی کل کے بزدل لوگ ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے ابو اسحاق؟ وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھی کوفے کے کروڑوں بے وفاؤں سے زیادہ بہتر ہیں۔ عمر سعد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رے پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کریں۔ رے پر یا کوفے پر؟ ظاہراً تو رے پر حملے کا ہے، لیکن پس پردہ تو وہی ہے جو آپ نے کہا۔ مرجانہ کا بیٹا عمر سعد کو رے کی حکومت کی لالچ دلا رہا ہے۔ رے کی حکومت عمر سعد کو کسی دن پاگل کر دے گی۔ مسلم کے بارے میں کچھ کہا اس نے؟ ابھی تک تو نہیں، لیکن کہے گا ابو اسحاق۔ مرجانہ کا بیٹا کچھ دنوں بعد مسلم کے پیچھے لگ جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مرجانہ کا بیٹا یہ یقین کر چکا ہے کہ مسلم کوفے میں نہیں ہے۔ کیسے؟ یہ نہیں جانتا کیسے۔ یہ جانتا ہوں کہ وہ مسلم سے غافل نہیں رہ سکتا۔ کیان ہمارے دوستوں تک یہ خبر پہنچا دو کہ مسلم کا ہر حوالے سے خیال رکھیں۔ ابن زیاد زمانے کا نمرود ہے۔ حسین کے لباس میں آنا ایک ایسی سیاست ہے جو جنوں کے ذہنوں میں بھی نہ ہوگا۔ وہ اپنے جاسوسوں کو ہمارے درمیان بھیج کر مسلم کی کھوج لگوائے گا۔ مسلم کی قیام گاہ کو ہر دن بدل دیا کرو اور کسی ایک جگہ پر طولانی قیام کرنے سے منع کر دو۔ مختار سے کہو کہ قبائلی عرب کی جانب سے غافل نہ رہیں اور ان سے اس طرح بات کریں کہ ہماری نصرت کے لیے تیار ہو جائیں اور دشمنوں کی مدد سے باز رہیں۔ عمر سعد بھاری قیمت پر تیار ہوا ہے اور اسی قبائل سے ایک قوی لشکر کو تیار کر سکیں۔ طرف کے لوگ ممکن ہے کہ دینی معاملات میں سست ہوں، مگر رسومات کے اعتبار سے مضبوط قوم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ایمان کا درہم و دینار سے سودا کر بیٹھے۔ ابو اسحاق کا ایک اور پیغام بھی ہے۔ میں سن رہا ہوں۔ ابو اسحاق تھوڑے پریشان ہیں۔ تردد کر رہے ہو مسلمان؟ ابو اسحاق نے کیا پیغام دیا ہے؟ کیوں پریشان ہے وہ؟
پریشان اس لیے ہیں کہ خدا نخواستہ مکار لوگ شیعہ بن کر ہمارے حلقے میں داخل ہو جائیں گے اور جناب مسلم کی قیام گاہ سے باخبر ہو جائیں گے۔ پیغام دیا ہے کہ جناب علی ہر دن رہائش گاہ کو تبدیل کریں اور کسی ایک جگہ طولانی اقامت نہ فرمائیں۔ مختار ذاتی طور پر بدبینی کرتا ہے، ہمارے کاموں پر اسے ذرا برابر بھی اعتماد نہیں ہے، یعنی ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ دوست دشمن کو نہیں پہچان سکیں گے اور سب کچھ ضائع کر دیں گے۔ جذباتی مت ہو سلیمان، ابو اسحاق ایک دور اندیش اور سیاست داں فرد ہے، اس کا پیغام کوئی برا پیغام نہیں ہے۔ ابن زیاد مکر و حیلے سے کوفہ آیا ہے، بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کے ذریعے ہمارے اسرار سے باخبر ہو جائیں۔ جناب علی، جناب مسلم آپ کے گھر کے علاوہ کہیں اور رکے تو ہمارا ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی بیماری ایک اچھا بہانہ ہے کہ لوگ آپ کی عیادت کو آئیں گے اور کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ بھائیوں، مختار کا پیغام اس معنی میں ہے کہ احتیاط عقل کی شرط ہے، لہٰذا ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رفقا اور دوستوں سے احتیاط کریں۔ جب لوگوں کے بارے میں شک ہو جائے اور صحیح طرح سے نہ جانتے، ان کے پاس ہمارے اسرار بیان نہ کیے جائیں۔ ابن حریث، جی امیر۔ ہانی واقعی بیمار ہے یا ہماری ملاقات کے لیے بہانہ تلاش کر رہا ہے؟ واقعی بیمار ہے، میں خود ملنے گیا تھا، بخار کی حرارت سے جل رہا تھا۔ اچھا، بہت اچھا، پس ہم ان کی عیادت کو جائیں گے۔ اپنے دشمن کی عیادت کو جائیں گے؟ بیمار کی عیادت کرنا سنت حسنہ ہے، بیمار دشمن کی عیادت کا ثواب 2 برابر ہے۔ سنا اے ابن عقیل، اس حرام زادے کا پیغام سنا؟ مرجانہ کا بیٹا آج رات میری عیادت کو آ رہا ہے، خدا کی قسم اس عیادت کے پیچھے منحوس شیطانی چال ہے، وہ میری عیادت کر کے لوگوں میں عزیز بننا چاہتا ہے۔ اچھا موقع ہے اس کی شر سے جان چھڑانے کا، کوفہ کو حسین کے لیے ہموار کر دیں گے۔ یعنی ہم کیا کریں شیخ؟ اگرچہ میں بہتر نہیں سمجھتا کہ یہ ملعون میرے گھر میں مر جائے اور اس کا خون میری گردن پر آئے، لیکن میری عزت حسین کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ مرجانہ کے بیٹے کو آپ قتل کر دیں۔ کیسے ماروں شیخ؟ تلوار کے ذریعے، اسی جگہ مخفی بیٹھ کر۔ جب وہ پانی طلب کرے تو باہر آ کر اس پر وار کرو اور واصل جہنم کر دو۔ تردید نہ کرے مسلم، اس بیماری نے مجھے ناتواں کر دیا، ورنہ میں خود اس کا کام تمام کر دیتا۔